بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف یکون الرجل فی اہلہ، آدمی کا اپنے گھر میں رہن سہن کیسا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، میں نے یہ پوچھا تو قالت کان فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہوتے ہیں، گھر والوں کی خدمت میں، گھر والے جو کام کاج کرتے ہیں ان میں معاونت فرمانا۔ چنانچہ دوسری حدیث شریف کی روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیتے تھے، اپنے جوتے وغیرہ ٹھیک ٹھاک کرتے تھے اور اس طرح گھر کے کام کاج میں دوسری معاونت فرماتے تھے۔ کچھ اور روایتوں میں ہے اپنا کپڑا ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، بکری کا دودھ دوہتے تھے اور اپنی خدمت خود ہی فرماتے تھے، دوسروں کو کام کاج کے لیے نہیں مشغول کر دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں تواضع، عاجزی، اپنا کام خود کر لینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھلائی۔ اس لیے خدام اور کام کرنے والوں سے کام جو کروانے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ہر چھوٹے موٹے کام کے اندر بھی ہم کچھ نہ کریں اور صاحب سلامت کی طرف بیٹھے رہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ کام کاج میں مشغول ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کی درستگی اور اصلاح کی ضرورت پیش آتی خود ہی اس کی اصلاح فرما لیتے، کسی چیز کی ضرورت ٹھیک ٹھاک کرنا ہو خود ہی فرما لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تواضع اور مسکنت بتلائی، جبکہ بادشاہوں کا یہ حال تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کیا کیا بادشاہتیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اپنا کام خود کیا جائے، دوسرے بہت سارے کام کاج کے اندر عورتوں کو مشغول رکھنا اور ہر وقت آرڈر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں پر بھی کچھ کام خود بھی کر لیے جائے، لیکن آج کل کی اولاد بھی ایسی ہے، کہہ دے گی کہ تم خود کر لو، تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو ان کو آداب اور اخلاق کی تعلیم تو دی جائے اور خدمت کا سلیقہ بھی سکھلایا جائے، لیکن ہر کام میں پھر خدمت ہی سے کام لیا جائے، خود آدمی بیٹھا رہے تو بیٹھے بیٹھے بھی بیماریاں آتی ہے۔ باب المیقۃ من اللہ، اس کے بعد والا باب قائم کیا میقۃ عیدۃ کے وزن پر، اس کا معنی محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت، یعنی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، تو پھر اللہ پاک بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آسمان سے ندا آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا پر اعلان فرماتے ہیں اور پھر یہ محبت دنیا میں بھی آتی ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں ذکر فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، حصول ثواب کا ارادہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو نادا جبرائیل، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، فاحببہ، لہذا جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی محبت کیجیے۔ فیحبہ جبرائیل، آسمانی فرشتوں کے سردار ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت فرماتے ہیں۔ فینادی جبرائیل فی اہل السماء، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، آسمانی دنیا میں بھی آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین کے اندر مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے قلوب کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے، لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ یہ اس روایت کے اندر بہت اچھے انداز کے اندر ذکر فرمایا کہ عزت اور ذلت، محبتیں اور یہ سب چیزیں مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عزت ہماری اور وہ لوگوں کے قبضے میں، کوئی یہ کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں تو ہم اچھے ہو گئے، اور کوئی یہ کہے کہ آپ برے ہیں تو آپ برے ہو گئے۔ تو لوگوں کا اس طریقے سے کرنا، یعنی عزت اور محبتیں یہ دنیا کے انسانوں سے وابستہ نہیں ہے، یہ اوپر آسمانی دنیا سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب محبت فرماتے ہیں تو دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں تو دلوں میں محبتیں نہیں ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اور بھی اضافہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور آسمان و زمین والوں میں نفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت آتی ہے۔ تو یہ عزت اور ذلت
محبت اور بغض یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ہے. بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرے، ان کے کام کاج میں کام آئے تو یقیناً لوگ محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کے کوئی کام نہ آئے تو لوگوں کے دلوں میں اس سے بغض اور عداوت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ اسباب ظاہریہ ہے. حقیقی جو سبب ہے وہ اللہ پاک کی طرف لوٹ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے دلوں کے اندر یہ اس طرح کی ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے. پھر جو روایتوں میں آپ سن چکے ہیں الستو بربکم والے آیت کے ماتحت مفسرین نے لکھا کہ جن کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے ان میں محبتیں رہی، اور جن کی پشتیں ایک دوسرے سے لگی تو ان کے اندر محبتیں باقی نہیں رہی. کئی آدمیوں کو آپ دیکھتے ہیں فوراً مزاج سے مناسبت ہو جاتی ہے اور آپ ان سے محبت اور تعلق قائم کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ایک لمبی مدت کے بعد بھی مناسبت قائم نہیں ہوتی. تو الحب فی اللہ. آگے بھی اس کے بعد آ رہا ہے اللہ کے لیے محبت. حدیث شریف میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ محبت اوپر سے آتی ہے، تو اب یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا نیک اور صالح ہو. یہ تو اللہ کی طرف سے نظام تھا، اور اب بندوں کو اسباب اختیاریہ کے درجے میں فرمایا گیا الحب فی اللہ. جب تم کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی نسبت سے محبت رکھو. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آدمیوں کا ذکر کیا ان میں ایک ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. وہ 2 آدمی جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. ان کی محبتیں بھی اللہ کے لیے، ان کی آپس کی جدائیگی اللہ کی نسبت سے. ناراض ہوئے تو کسی شرعی عمل پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہی ناراضگیاں ہوتی ہے. تو الحب فی اللہ. لا یجد احد حلاوة الایمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله وحتى ان يقذف في النار احب الیہ من ان یرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله وحتى يكون الله ورسوله احب الیہ مما سوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کسی آدمی سے محبت نہ کرے. حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ. انسانوں سے ہماری محبتیں ایک تو طبعی ہوتی ہے، ماں باپ کی اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ایک دوسرے سے انس اور موانست ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک طبعی محبت رشتہ داروں کے ساتھ. اور اس طریقے سے ایک اس کے علاوہ ایمانی محبت ہوتی ہے، قلبی محبتیں ہوتی ہے، یہ دینی نسبت سے ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں محبتیں ڈالی اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم فرمایا. خاص کر کے دینی امور میں جب محبت ہوتی ہے تو اس شخص سے نہیں ہوتی ہے، جو دینی کام وہ کر رہا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اس لیے جب اس کے خلاف ہو گیا، شریعت کے خلاف امر پر اس نے عمل کیا تو دل کے اندر اس سے کچھ بغض آ گیا. تو یہ بغض فی اللہ اور حب فی اللہ، اللہ کے لیے. حتی ان یقذف فی النار احب الیہ من ان یرجع الی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا ایک تو حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوگی جب تک اللہ کے لیے محبتیں نہ ہو. دوسرا یہ بتلا دیا اسے آگ میں ڈالا جانا منظور ہو، مگر ایمان کے بعد جب اللہ نے اسے کفر سے نجات دی تو پھر کافر ہونا اس کو پسند نہ ہو. ان یرجع الی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ. اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے نوازا، اب دوبارہ کفر کی طرف جانا، اللہ پاک نے آگ سے بچا لیا، دوبارہ آگ کی طرف جانا یہ اس کو ناپسندیدہ ہو. ایسا ناپسندیدہ ہو جیسے دوسری روایتوں میں یہ بھی فرمایا احب الیہ من ان یرجع الی الکفر، کفر کی طرف لوٹنا، یقذف فی النار، اس کو آگ میں ڈالا جائے، حتی یقذف فی النار احب الیہ من ان یرجع الی الکفر وحتی یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما. اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، باقی لوگوں کی محبتیں ان کے تابع ہو کر آئے. تو اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا اس روایت میں بتلایا. یہ روایت کتاب الایمان میں آ چکی ہے. باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. آیت سن چکے ہیں. تمسخر کے سے ممانعت فرمائی گئی، اور تمسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسخرہ کسی کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری قلبی جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر کیا، اس کے اندر ایک نام رکھا ام الامراض.
ساری بیماریوں کی ماں، اور کتاب بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اردو میں، ام الامراض، اور اس کے اندر حضرت امام غزالی کے حوالے سے ہی حضرت نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے۔ تو ام الامراض در حقیقت قلب کے اندر تکبر آ جائے، بڑاپن آ جائے، پھر آدمی دوسرے کے ساتھ جو کچھ معاملات کرتا ہے اس کو ذلیل کرنے کے، اس کو رسوا کرنے کے، مجلس میں اس کی اڑانے کے، یہ اس قسم کی جتنی شکلیں ہوتی ہے، عمومی طور پر قلب میں اس کا جو داعیہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ہوتی ہے کہ جو جملے آپ اس کو کہتے ہیں وہ بیچارہ سن لیتا ہے، اگر وہی جملے وہ آپ کو کہے تو آپ کو برے لگے اور آپ اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ آپ حدیث شریف میں جو معیار بتلایا، اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اپنے لیے تو وہ پسند نہیں کرتا ہے مزاح اور تمسخر، اور دوسروں کے لیے مزاح اور تمسخر کرنا پسند کرتا ہے، تو یہ چیزیں مذاق اور تمسخر دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا، اسی کے اوپر ہنسی اڑانا، زبان، ہاتھ، پاؤں، اشارے وغیرہ سے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ حرکتیں کرنا، عجیب بات ہے۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں اور دونوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عمومی طور پر مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیے، اور دونوں کا تعلق سماجی زندگی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ آیت لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، حالانکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں نحو میں بھی، کہ عمومی طور پر خطاب مردوں کو ہوتا ہے اور اس کے ضمن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہے۔ عربی زبان میں مذکر کے صیغے کو استعمال کیا جاتا ہے تخاطب کے لیے، اور اس کے ضمن کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، مؤنث بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ 2 آیتیں ہیں کہ جہاں مذکر کو بھی الگ حکم دیا، مؤنث کو بھی حکم دیا۔ ایک تو یہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا، اور دوسری آیت کریمہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں جگہ پر الگ الگ خطاب فرمایا گیا ان دونوں چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر۔ تمسکر میں مرد مرد کا مذاق نہ کرے، عورت عورت کا مذاق نہ کرے، یہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر مرد مرد ہی سے بات چیت کرے گا، عورت عورت سے بات چیت کرے گی۔ مرد عورت کا تمسکر کرے یا عورت مرد کا تمسکر کرے، اس کو آیت میں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر ادھر ادھر اختلاط ہو جاتا ہے اور مرد عورت کی مذاق کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی مذاق کرتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی مذاق کرتے ہیں، تو یہ شرعی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو وہ اتنی قباحت والی ہے کہ قرآن نے اس کی قباحت کے پیش نظر اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ مردوں کو تو مردوں کے متعلق کہا، لیکن مردوں کو عورتوں کے متعلق یا عورتوں کو مردوں کے متعلق نہیں کہا۔ آگے روایت آ رہی حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کی مذاق کی جاتی ہے، اسی کے اندر مذاق کی مختلف شکلوں کے اندر یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو ہوا خارج ہو گئی، گیس کی تکلیف ہے، تو دوسرے لوگ ہنستے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہنسنا تو کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے جو تعجب خیز ہو، جب یہ چیز آپ سے بھی پالا پڑتی ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی گیس نکالتے ہیں، آپ سے بھی کبھی زور سے نکل جاتا ہے، تو پھر آپ دوسرے کے اوپر کیوں ہنستے ہو؟ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پر بتلائی کہ ریا خارج ہونے سے ہنسنے کا مطلب ہی کیا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما یضرب احدکم امرأته ضرب الفحل ثم لعلہ یعانقها، تم میں سے ایک اپنی بیوی کو ضرب الفحل، نر اونٹ کو مارنے کی طرح، اور دوسری روایتوں میں دوسرا بھی لفظ ہے، اس کو بھی محدثین نے ذکر کیا ہے، تو اپنی بیویوں کو اس طریقے سے پٹائی کرنا، عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ سان کی طرح مارنا، جانوروں کی طرح، یا ضرب العبد بھی ہے، غلام کے مارنے کی طرح۔ حاصل یہ ہے کہ حدیث شریف میں ضرب غیر مبرحین فرمایا، مبرحین ایسی ضرب جو نشان نہ کر دے، ہلکی پھلکی مسواک سے مار لیا، ویسے تو مارنا ہے ہی نہیں،
صلاح الدین سلطان صاحب مصر کے بڑے عالم ہیں، ان کا ایک رسالہ عورتوں کی پٹائی کے سلسلے میں تفصیلی آیا ہے، اگرچہ انہوں نے آیت سے ہی استدلال کیا رجال قوامون کے اندر آگے اس کے بعد جو آیا، لیکن حدیث شریف میں جو ذکر کیا گیا یہ اس درجے میں ہے جبکہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی استواری کم ہونے لگے اور آپس میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو، اس کے بعد ہی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے والا ہارنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی عمر کے چاچا تھے، بڑے سمجھدار تھے، ہم لوگ جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ سماجی زندگی کی باتیں کرتے تھے، تو ایک دن کسی کے متعلق ہم بیٹھے تھے اور کسی نے کہا کہ گھر میں لڑائی ہوئی اور فلاں نے اپنی بیوی کو مارا، تو انہوں نے ایک جملہ کا اڑی گئے، یعنی بیوی کو مارنے والا ہارنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد زندگی کی وہ استواری نہیں رہتی ہے، مار کو وہ یاد رکھتی ہے، الفاظ کو یاد رکھتی ہے۔ تو خیر حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی کو اتنا زور سے مارے جس طریقے سے جانوروں کو مارتے ہو، یا غلاموں کی پٹائی پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ تو ایک تو وہ کہ جس سے آپ کو دشمنی ہے، جانور ہے، دشمنی تو نہیں، وہ کر جاتا ہے کبھی، اب کبھی کچھ مار لیا، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہمارے محلے میں بڑے بڑے لکڑی کے آرے لیتے تھے اور آرے سے بیل کو مارتے تھے، اسی طریقے سے اس کو زخمی بھی کرتے تھے، پیچھے سے چھوٹی سی دھار ہوتی تھی کیل کی اور اس سے مارتے تھے اس کو۔ تو یہ اس طریقے سے عجیب و غریب انسان ہوتے ہیں، تو جانوروں کو مارنے والے اور اسی طریقے سے اپنے غلام کو بھی پٹائی کرنے والے، لعلہ یعانقھا، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد تھوڑے ان سے دور بھی رہے، لیکن بیوی سے کہاں جائیں گے، لعلہ یعانقھا، پھر آپ اس سے گلے ملیں گے اور آپ اس سے تعلق رکھیں گے، حاصل یہی ہے ثم یعانقھا کا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ رات کو اپنی ضرورت پوری کریں گے، تو ضرورت جو پوری کرنی ہے وہاں محبت کا تقاضا ہے، محبت ہے بھی خود یہ حبن، با کے اوپر تشدید ہے، ایک کا دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، تشدید کی وجہ سے ایک کا دوسرے میں ادغام ہوتا ہے۔ یہی ہاتھ حضرت علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اور عشق کے درمیان فرق کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ذکر فرمایا اپنے مختلف رسائل کے اندر، اس کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہے، عشق کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، حضرت نے بہت ساری تقسیمات اس کی فرمائی۔ تو ثم لعلہ یعانقھا، پھر جب معانقہ کریں گے، عورت سے قریب ہوں گے، محبت کریں گے ایک دوسرے سے، تو یہ الفت باقی نہیں رہے گی، صبح کا مار اس کو یاد آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل فرماتے ہیں کہ ایک طرف محبت کے دعوے کرتے ہو اور ایسی محبتیں اور ایسے تعلقات جس کے اندر ایک دوسرے کے خوشی اور غم کو اپنا خوشی اور غم کا معاملہ سمجھتے ہو، اور دن میں تم نے اس کی پٹائی کی تو رات کے وقت پھر وہ یاد کرے گی یا تمہیں یاد آئے گا، تو وہ لذت اور وہ مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بہت نفسیاتی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک روایت میں ضرب الفحل ہے اور دوسری ایک روایت کے اندر جلد العبد بھی ہے، مطلب ایک ہی ہے، غلاموں کو بھی ایسے ہی مارتے تھے لوگ اور جانوروں کو بھی اسی طرح مارتے تھے، جانوروں کو تھوڑا زیادہ مارتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی شریر ہوتے تھے جو انسانوں کو بھی، حضرت بلال حبشی کی مار آپ جان ہی چکے ہیں کس طریقے سے، اور وہ بھی کسی کی غلامیت پر نہیں، اللہ کی غلامیت پر مارا جا رہا تھا، لیکن تھے بیچارے غلام، آزاد ہوتے تو پتہ چلتا کوئی ان کے خاندان والا آتا۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا اتدرون ای یوم ھذا، تم جانتے ہو کہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ حضور بھی تو جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، پھر بھی آپ یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز بتلانا چاہتے ہیں، آج کے دن کا شاید کوئی اور نام بتلانا چاہتے ہوں۔ قال فإن ھذا یوم حرام، یہ وہ دن ہے جس میں حرام ہے، مراد یہی ذی الحجہ کا دن، مہینے چل رہے تھے اور عید کے دن کا جو خطاب ہے یا مینا کا جو خطاب ہے۔ اچھا افتدرون ای بلد ھذا، کون سا شہر ہے یہ؟ اللہ و رسولہ عالم، فرمایا بلد حرام، مکہ مکرمہ ہے۔ اتدرون ای شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، فرمایا شہر حرام، حرمت والا مہینہ۔ قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ یہی روایت کے کلمات بتلانا مقصود تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لا کر امام بخاری کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں، محبتیں، تعلقات وغیرہ ذکر فرمائے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہے، تمسخر رکاوٹ ڈالتی ہے،
اور بھی اس آیت میں کئی چیزیں ذکر فرمائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو لمز نہ کرو، برے القاب سے یاد مت کرو، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں جس کو فجور وغیرہ کی، ان سب سے منع کیا۔ اسی کے اندر یہ فرما دیا کہ ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کا مال لے لینا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، آراز یہ آ گیا تمسکر میں، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن تمہارے لیے حرمت والا ہے، عرفہ کا دن، فی شہرکم ھذا، تمہارا یہ مہینہ بھی حرمت والا اور تمہارا یہ شہر بھی بلد الحرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے میں ہم لوگوں کو آپسی معاملات اور معاشرات کے اندر سمجھایا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل نہ کرنے سے آپس میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، باب ما ینہی عن السباب واللعن، کسی کو لعن طعن کرنا اور کسی کی ساتھ برا بھلا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ذکر فرمایا روایتوں میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی مستقل روایت کے طور پر لائے۔ روایت میں فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یہ فسق کی علامت، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور قتالہ کفر، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، معلوم ہو ہی گیا۔ ایک آدمی کو مسلمان سمجھنے کے باوجود مارتا ہے تو یہ مارنے والا کون ہوگا؟ مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ اس کو قتال کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، اور ایک مسلمان کا الا بحق ثلاث جو حدیث شریف میں فرمایا، ان تین کے علاوہ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تو یہ حق کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں میں کوئی کسی کو قتل کرے گا تو مسلمان کو قتل کرنا، اگر قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، حدیث شریف میں لفظ قتالہ، ہا کی ضمیر اسی مومن کی طرف لوٹائی، مسلمان کی طرف لوٹائی، اور تنبیہ فرمائی کہ جس کو تم قتل کرتے ہو یہ اسلامی نسبت رکھتا ہے، اب تمہارا اس کو قتل کرنا اسلامی نسبت کو مجروح کرنا ہے، اس لیے اگر دل کے اندر اس کو حلال سمجھ کر کیا تب تو حقیقت میں کافر ہو گیا، اور اگر حلال نہیں سمجھا، آپس کی لڑائیوں میں ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے، تو اس کو کفر کے قریب پہنچنے کا کہا جائے گا، زجر و توبیخ کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا۔ روایتیں اس طرح کی بہت سارے آپ سن چکے ہیں، اس لیے کہ مومن ہوتے ہوئے کافر نہیں ہوگا۔ اب جب روایتوں میں اس طریقے کے کلمات آتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ قریب بکفر پہنچ گیا، یا حلال سمجھنے کی بنیاد پر کافر ہو جائے گا، یا زجر و توبیخ کے طور پر اس کو قتالہ کفر شدت سے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا مستقبل میں میری امت آپس میں ان کے درمیان بہت سارے اس طرح کے مسائل کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا ہی دیا گیا تھا، مختلف روایتوں میں آپ نے اشارے بھی فرمائے، اور عصر حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، اب یہ عرب کے لیے ویل آ چکا ہے، اسرائیل کو اپنے اندر لے آئے ہیں تو من شر قد اقترب، وہ شر آ ہی چکا ہے، وہاں اللہ حفاظت فرمائے حرمین شریفین کی۔ حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الدويلي حدثه عن ابي ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك۔ عجیب جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی آدمی کسی آدمی پر فسق، کسی کو فاسق نہ کہے، کسی کو کافر نہ کہے، اگر کہا تو الا ارتدت علیہ، یہ آپ نے کسی کو فاسق کہا، کافر کہا، یہ لفظ آسمان میں گھومتا ہے، اور جہاں کوئی اس کا مستحق ہو، حقیقت میں وہ فاسق یا کافر ہے تو تپال وہیں پہنچتی ہے، لیکن اگر جس کو کہا وہ کافر بھی نہیں ہے، فاسق بھی نہیں ہے، اور آپ نے کہا، تو اب یہ کلمہ جگہ ڈھونڈتا ہے، اپنا محل تلاش کرتا ہے، جس کو کہا گیا وہ تو اس کا محل ہے نہیں تو ریٹن ہوتی ہے تپال، اور حضرت جو بولنے والے ہیں وہی فاسق یا وہی کافر ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے سے تعبیر فرما کر بتلایا کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اس کے اوپر بھی اللہ پاک کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے، اور اسی لیے ابو بکر صدیق کو آپ نے دیکھا کہ زبان پکڑ کر کہتے تھے اسی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک کلمہ آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ اس کی فکر، اس کو پرواہ اس کی نہیں کرتا، یعنی اس کو معلوم نہیں کہ اتنی بڑی قدر والا یہ جملہ ہے،
جھگڑے ہو رہے تھے، آپ کا ایک جملہ ہوا جس نے دو مسلمانوں کی جماعتوں کو جھگڑے سے دور کر دیا، دو آدمیوں کو جھگڑے سے دور کر دیا، تو ایک کلمہ ہے آپ کا، اس نے بڑا کام کیا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پیٹرول، بات کرے تو ان کی زبان سے کوئی اچھی چیز صلاح کی اور صلح کی نکلتی ہی نہیں ہے، صلح کے لیے بیٹھے تب بھی ان کی زبان سے ایسے کلمے نکلتے ہیں جو چنگاریاں ہی ڈالتے ہو۔ رات دن اس طرح دنیا میں انسانوں کو دیکھا، صلح کے لیے گئے اور جھگڑا کر کے آئے، کیوں؟ تو وہ اس کو لے گئے تھے، تو ایسے آدمیوں کو لے جائے تو حدیث شریف میں فرمایا یہ کفر یا یہ فسق والا کلمہ واپس اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ ایک آدمی حقیقت میں فاسق اور فاجر ہے تو کہنے والے کی نیت، کسی نے کہا کسی کو تو دیکھا جائے گا، کبھی کبھار اس کی تنبیہ کرنے کے لیے یا لوگوں کو اس سے باخبر، جیسے بئس اخو العشیرہ، ایک صحابی کے متعلق آپ نے فرمایا، ابھی 2 دن پہلے روایت گزر چکی، اس بنیاد پر لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلانا آدمی تو اس طرح کا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کفر اعتقادی ہوتا ہے۔ آج کل کثرت سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے درمیان ایک جماعت ہوتی ہے، نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن اعتقادی طور پر ان کی کوئی بات دینی مومن والی نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں کفر اور شرک والی ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی مطلع کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ان کی بات سن کر کوئی دین سے ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقصد کسی کو تان کرنا ہی ہے، بلا ضرورت کسی کو فاسق اور کافر، جیسے احمد رضا خان صاحب کا دل لگا دیا انہوں نے کفر کا، کسی کو چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ یہ کہا کہ ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر۔ اکابر اربعہ اور علماء دیوبند کے متعلق انہوں نے جو باتیں کہی، اس کے اندر یہ جملہ بھی کہہ دیا، اس کی لپٹ میں خود ان کے کئی مولوی آ گئے، انہوں نے کافر نہیں کہا یا نماز پڑھ لی، اس طریقے عجیب و غریب قسم کے مسائل۔ تو مومن کو کافر اور فاسق، کفر ساز فیکٹری اس کو بولتے ہیں، کفر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہو؟ فرمایا کہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ کون کافر ہے کون نہیں ہے۔ ہاں، بنانے کا جو دندا لیا تھا وہ احمد رضا خان صاحب نے ڈھیر لگا دیا، کوئی جماعت اس وقت کی باقی نہیں ہے۔ پاکستان کے بانی جن کو یہ لوگ وہاں کے اہل بریلوی بہت کچھ بولتے ہیں جناح صاحب کو، لیکن ان کو بھی کافر کہا تھا۔ جب اکابر دیوبند آ گئے، بڑے 4 بزرگ آ گئے تو دوسرے چھوٹوں کا تو بچانوں کا کیا پوچھنا۔ علامہ اقبال کو بھی ان کی شاعری بولتے رہتے ہیں، لیکن اقبال کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، بعد والوں نے بھی نہیں چھوڑا، ان کے احمد رضا خان کے بعد والوں نے۔ تو یہ کفر کا کلمہ، یہ فسق کا کلمہ واپس اس کی طرف آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حقیقت میں تو جس کو کہا تھا وہ اس کا مستحق نہیں تھا، تو اللہ پاک کی طرف سے اسی کو استحقاق والا کر دیا گیا۔ جس شخص کو کافر کہا تھا اگر واقعتاً کافر ہے تب تو کہنے والا سچا ہوا، اور جس کے متعلق کہا گیا وہ مستحق ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر اس کا وبال اور اس کا گناہ اسی پر آئے گا۔ لعنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب بندہ کسی کو لعنت کرتا ہے تو لعنت اوپر جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں تو نیچے اترتی ہے، پھر دائیں بائیں گھومتی ہے، کہیں نہیں پاتی ہے تو جس نے کیا اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے تب تو ٹھیک ہے، اسی کو لعنت اسی کی طرف آئے گی، یعنی جس کو کہا گیا ہے وہ اگر اس کا مستحق ہے تو، اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے ہی کی طرف جاتی ہے۔ تو کفر اور شرک اور اس قسم کی چیزیں جو بزرگوں کو کافر قرار دینے والے ہیں وہ وہاں سے واپس آیا اور انہی کی طرف چپک گیا۔ صاف ان کو جاننا چاہیے، لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرمیہ بالکفر الا ارتد۔ آگے والی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ فاحشا ولا لعانا ولا سبابا کان یقول عند المعتبۃ ما له قریب جبینہ، روایت پہلے سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حد سے تجاوز نہیں فرماتے تھے تکلم فرمانے میں، ولا لعانا، اللہ کی رحمت سے دور نہیں کرتے تھے، اور حدیث شریف میں جن کے لیے بھی لعنت کا لفظ آیا وہ اللہ کی لعنت، حضور پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ پاک فلانے بندے پر لعنت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، تو یہ حکایت حال ہے۔ ولا سبابن، گالی گلوچ والی باتیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی۔ جب بہت غصے ہو جاتے تو آپ یہ فرما دیتے ما لہو، اس آدمی کو کیا ہو گیا، قریب جبین ہو، اس کی پیشانی مٹی خاک آلود ہو، مراد وہی ایک لفظ ہے لیکن مفہوم اس کا کچھ نہیں، یا ایک سجدہ کثرت سے کرے، کچھ علماء نے یہ بھی مراد لیا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ثابت من اصحاب الشجرہ،
صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی ملت غیر الاسلام فہو کما قال، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی مذہب پر قسم کھا لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں غصہ کے اندر کہہ دیتے ہیں اگر میں نے فلانا کام کیا تو میں یہودی ہو جاؤں، میں نے فلانا کام کیا تو مشرک ہو جاؤں. یہ اس قسم کے جملے جاہلیت میں بھی چلتے تھے اور ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار آدمی بول دیتا ہے اس طرح. تو یہ کس قسم کی قسمیں کھائی جائے یہ بھی ذرا سوچا جائے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر میں نے ایسا کیا تو میں مسلمان نہیں ہوں. ارے بھائی ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایسا کہہ کہ میں نے اگر کہا ہے تو میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں اللہ پاک سے، لیکن میں مسلمان نہیں ہوں. اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کافر ہو جاؤں، میں یہودی بن جاؤں، یہ اس طرح کے جملے یہ مناسب نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ سن چکے ہیں منافقین کی علامتیں ان میں اعتقادی بنیاد پر ہے اور مسلمان میں عملی بنیاد پر ہے. تب بھی مسلمان کو منافق کہنے سے منع کیا گیا اس لیے کہ منافق کے اوپر جو باتیں چسپاں کی گئی تھی وہ اعتقادی طور پر تھی اور ایک مومن سے عملاً کوتاہی ہونے کی بنیاد پر وہ عمل ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو ایک تو یہ فرمایا. دوسرا ولیس علی ابن آدم نظر فیما لا یملک، ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں ہے اس چیز کی اس کو منت نہیں ماننی ہے. نظر اور منت تو آدمی اپنی چیز کی مانے گا نہیں، جس چیز کا مالک ہی نہیں ہے اس کی نظر کیسے مانے گا؟ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلانے کی گھڑی تم کو دے دوں گا، تو فلانے کی گھڑی خرید کر دوں گا یہ الگ بات ہوئی، لیکن سیدھی اس کی گھڑی دے دوں گا تو اس کی گھڑی کے آپ مالک نہیں ہیں. اسی میں ایک لطیف اشارہ دوسرا بھی ہے جسے آپ سن چکے ہیں احناف کے نزدیک ان نکحتکی فانتی طالق، ان دخلتی دار فانتی طالق، اس قسم کی جو مثالیں آتی ہے اسی کے اندر یہ مثال بھی آتی ہے ان نکحتکی ان ملکتک. غلام کو کہے کہ اگر میں تمہارا مالک ہو جاؤں تو تم آزاد ہو، تو ابھی تو وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، ابھی تو وہ کسی اور کے نکاح میں ہے یا نکاح میں ہی نہیں ہے آپ کے، اور ابھی سے کہہ دیا ان نکحتکی. احناف کے نزدیک اگر اس طرح شرط معلق کرتے ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی شادی کے بعد، غلام خریدنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے خود کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے. حدیث شریف میں جو منع فرمایا گیا وہ راستے چلتے کسی غلام کو آپ کہہ دو کہ انت حر تو تھوڑا آزاد ہونے والا ہے. راستے چلتی کسی عورت کو کہو انتی طالقون تو آپ جب تک اس کے نکاح سے مل کے بزا کے مالک نہیں ہوئے وہاں تک آپ اس کو کیسے طلاق دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ منسوخ کیا ان نکحتکی تو پھر ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں جس چیز کو ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جملے لے آئے ہیں کتاب الطلاق میں آپ سن چکے ہیں. احناف کے جواب کے لیے شرطیہ طلاق کے اندر اس قسم کے جو کلمات ہوتے ہیں وہاں یہی روایت وہ لائے تھے ولیس علی ابن آدم نظر، تو اس کا جواب ہم نے یہی دیا کہ حدیث شریف میں جس کا مالک نہیں ہے اس کی منت مانی جا رہی، اور ہم جو بول رہے ہیں وہ مالک ہونے پر معلق ہے. اگر میں نے تجھے خریدا تو آزاد، تو خریدا اور فوراً پھر اس کے بعد آزاد. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر کسی چیز سے خودکشی کر لے، تلوار کے ذریعے یا زہریلی دوائیاں پی کر جیسا آج کل ہوتا ہے، یا پھانسی کا پھندا ڈال دیتے ہیں، اس طرح جو بھی چیز کرے گا قیامت کے دن تک اسی چیز سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور پھر کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں. یہ تو برزخی دنیا کی اس کی سزا بتلائی. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، کسی مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اس لیے مومن ہونے کی حالت میں اس کے اوپر لعنت نہ کی جائے. ہاں جہاں حدیث شریف میں کچھ اعمال پر لعنت کی گئی اگر اس کا وہ مصداق ہے اور آپ نے کہا تب بھی پسندیدہ چیز تو نہیں تھی. ہاں مسائل بتلانے کے لیے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے آپ بتلاؤ وہ الگ چیز ہے، تو وہ آپ کی طرف سے اس پر لعنت نہیں ہوئی. ومن قذف مؤمنا بکفر فهو كقتله، کسی مومن کو لعنت کرنا اور اسی طریقے سے کسی مومن کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا، یہ بھی اس کو اس پر کفر کی تہمت لگانا کہ فلانا کافر ہے. ہم کہنے کہ ہماری یہ عبارت اس طرح نہیں ہے، ہماری عبارت کو آگے پیچھے کر کے احمد رضا خان صاحب نے حسام الحرمین میں پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں ہم کہتے ہیں نہیں کہ تم یہ بولتے ہو، اس لیے ہمارے کہنے پر تمہارا یہ بولنا ہوا اس لیے تم کافر ہو. تو یہ کہاں کی بات ہوئی؟ جن بزرگوں کی طرف یہ عبارتیں منسوخ کی گئی ان چاروں بزرگوں میں سے کسی کی عبارت سے بھی اس طرح کی کوئی چیز مترشح نہیں ہو رہی ہے. تو اگر کوئی کسی مومن پر تہمت لگاتا ہے کفر کی، ہاں قادیانیت وغیرہ پر ہم خود
کفر کی نسبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ قذف نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بغاوت کر رہے ہیں اور دوسروں کو نبی مان رہے ہیں اور دوسروں کو حضور سے بھی بڑھ کر مرتبہ غلام محمد قادیانی کا بتلا رہے ہیں. اس قسم کے لوگ ہیں تو یہ مومن ہے ہی نہیں کہ جن پر قذف ہوا، اور جو نیک اور صالح مومن ہے ان پر تہمت لگانے والے قتل کرنے کی طرح ہے. معلوم ہوا کہ بہت شدید سزا اس کی اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی ہے، اس لیے فہو قتل ہی سے اس کو تعبیر کیا. سمیت سلیمان ابن سورد رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلیمان یہ فرماتے ہیں قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمیوں کے درمیان آپس میں کچھ گالی گلوچ ہو گیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں. فغضب احدهما، ان میں سے ایک دوسرے پر غصے ہوا. فاشتد غضبه، اس کا غصہ زیادہ ہو گیا. حتى انتفخ وجهه وتغير، یہاں تک کہ ان کا چہرہ بھی بدل گیا اور اس غصے کی بنیاد کے اوپر تغیر، چہرہ بھی بدل گیا، پھول گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمۃ، میں ایک کلمہ جانتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اشارہ تھا. اگر وہ یہ کہہ دے تو اس سے وہ چیز چلی جائے جس کو پا رہا ہے، یعنی غصہ ختم ہو جائے. قال فانطلق الیہ الرجل، دوسرے صحابی جنہوں نے یہ روایت سنی وہ اس صحابی کے پاس گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم غصے ہو رہے ہو، تمہارے پاس شیطان آ گیا ہے، تو تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعوذ پڑھو، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو. ان کو معلوم نہیں ہوگا اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ابھی بھی غصے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اترا بی باسن مجنون انا اذهب، کیا تمہیں میرے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یعنی میرے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ میرے اندر پاگل پنا آ گیا یا میرے پاس شیطان آ گیا. مجنون انا، آگے اس کے بعد فرماتے بھی ہیں کہ کیا میں جنون والا ہوں، میں پاگل ہو چکا ہوں. مراد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کچھ ان کو سنائی یہ بات کے سلسلے کے اندر. اب اذهب اس نے کہا، جس صحابی نے ان کو نصیحت کی ان کو کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں سننا ہے، مراد یہ ہے اپنا کام کرو، مجھے نصیحت مت کرو اس کی کہ میں تعوذ پڑھوں. کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ آدمی یا تو منافق تھا یا کافر تھا یا کوئی سادہ دیہاتی مسلمان تھا جس کو ومن الاعراب قرآن کریم نے خود ذکر فرمایا ہے. دیہاتی لوگ کچھ اکھر ہوتے ہیں، کئی قصے آپ سن چکے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر یہ بھی اکھر آدمی تھا تھوڑا، اس لیے وہ سادہ تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ غصے کے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے. وہ سمجھ رہا تھا کہ تعوذ صرف وہی آدمی پڑھے گا جو پاگل اور مجنون ہو. جیسے ہمارے یہاں یاسین شریف پڑھا جاتا ہے کسی کے انتقال کے بعد. ایک جگہ پر ایک صاحب گئے اور یاسین پڑھنے بیٹھے، ابھی وہ مرنے والا مرا نہیں تھا، ابھی حیات تھا. تو ایک صاحب نے سنا کہ یاسین پڑھ رہے تھا، وہ تو بیچارے جاہل لوگ ہیں، انہوں نے کہا مول صاحب ابھی مرے نہیں، ابھی یاسین مت پڑھو، مرنے کے بعد پڑھنے کا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح لوگ سمجھتے ہیں. تو یہاں تعوذ کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ تعوذ تو شیطان اور جنات سے ہی دور رکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس قسم کے مواقع میں نہیں. وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے آیا ہے. خیر، تو حدیث شریف میں ذکر بھی فرمایا گیا ان الغضب من الشیطان. آگے اس کے بعد خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبر الناس بلیلۃ القدر، روایت مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ لوگوں کو خبر دیں لیلۃ القدر کے متعلق. اور فطلح رجلان من المسلمین، مسلمانوں میں سے دو آدمیوں کے درمیان تخاصم تنازع ہوا، جھگڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرجت لیخبرکم، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے ہی کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو انہا رفیعت، اس رات کی انہا رفیعت، تمہارے اس جھگڑے کی بنیاد پر وہ تعین ہٹا لی گئی. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے اس کا اٹھنا، پس تم اس کو تلاش کرو 9ویں 7ویں اور 5ویں. مشہور ہے روایت، آپ سن چکے ہیں، رمضان میں پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال میں، حضرت شیخ نے بھی کافی اس پر کلام کیا ہے. تو لیلۃ القدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ بتلانا چاہ رہے تھے لوگوں کو لیلۃ القدر کے متعلق، اور پھر وہ آپسی اختلاف کی بنیاد پر یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے یہ بتلانا ہے کہ جھگڑا کتنا برا ہے کہ خیر کو روکنے والا ہے. لیکن خیر یہ تو ہو گیا.
صحابہ سے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی امت کے لیے خیر ہوتا تھا. یہاں بھی ایسا ہوا، ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی تعین میری اللہ پاک کی طرف سے اٹھا لی گئی. کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ شب قدر ہی اٹھا لی گئی، جیسے کچھ شیعوں نے یہ مراد لیا صحابہ کی برائی کرنے کے لیے. اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی تعین اگر اٹھا لی جاتی، اگر اس کی نفس شب قدر کی فضیلت اٹھا لی جاتی تو فلتمیسوها فی التاسع وغیرہ کیوں فرماتے. مختلف روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے اس کے متعلق فرمایا ہے. یقینی بات ہے کہ اس کو نہیں اٹھایا، صرف اس کی تعین اٹھائی، اور تعین اٹھائی اس میں بھی امت کے لیے خیر ہے. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں عسیٰ ان یکون خیرا لکم. تعین ہونے کا پتہ چلنے کے بعد بھی اگر آدمی غفلت کرتا تو اللہ پاک کے یہاں بڑا مجرم ثابت ہوتا. اور اب یہ ہے کہ تعین نہیں ہے، 27ویں کی بھی تعین نہیں ہے، 25ویں کی 29 کی تعین نہیں ہے. اب اگر کسی سے وہ رات چھوٹ گئی تو بعد میں افسوس کرے تو اس کو کہا گیا کہ وہ رات متعین نہیں ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی، 29 بھی، 21 سے لے کر سب کچھ آگے آ رہی ہے. تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر 29 تک یا 30 تک جتنی الگ الگ اقوال ہے لوگوں کے شب قدر کے متعلق ان تمام کو نقل کریں گے، ان تمام کی دلیلیں بھی ذکر کریں گے. کچھ نے یہ بھی کہا کہ پورے سال بھر میں گھومتی رہتی ہے، وہ بھی آگے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ آپسی جھگڑا اتنا برا ہوتا ہے کہ اس سے بلائی سے لوگ محروم ہوتے ہیں. یہاں محروم تو نہیں رہے، لیکن تعین ہوتی تو کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ چلو اسی دن کر لیا. بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ تعین ہوتی اور اس دن عبادت نہ کرتا تو یہ ہمارے لیے انتہائی اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا کہ اللہ پاک کی رحمتیں تو آ رہی ہے، حل من مستغفرین روزانہ اعلان ہو رہا ہے. آگے اس کے بعد رأیت علیہ بردن وعلی غلامہ بردن. حضرت ابو ذر سے روایت ہے قال حدثنا العامش عن المعرور عن ابی ذر قال. معرور یہ فرماتے ہیں کہ رأیت علیہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر میں نے ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے اوپر بھی وہی اسی رنگ کی چادر تھی، ایسی ہی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ اوپر دونوں نے چادریں ڈالی ہے، اگر کوئی ایک استعمال کر لیتا، آپ ہی استعمال کر لیتے تو یہ پوری چادر آپ کی ہوتی تو ایک لباس، ایک قسم کا جوڑا بن جاتا. یہ تو اوپر کا لباس الگ اور نیچے کا الگ، ان کا بھی اوپر کا الگ نیچے کا الگ. تو اگر یہ پورا استعمال کر لیتے تو کسی کا ایک جوڑا بن جاتا. چنانچہ یہی کہا فقلت لو اخذت هذا فلبسته كانت حلة. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس کو پہن لیتے اور واعطیته ثوبا آخر، اپنے غلام کو دوسرا کپڑا دے دیتے تو آپ کا پورا جوڑا ہو جاتا. اس کا جواب دیا کہ اصل وجہ کیا ہے. کان بینی و بین رجل کلام، میرے اور ایک آدمی کے درمیان کچھ گفتگو ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کچھ ہو گئی. وکانت امہ اعجمیہ، اور ان کی والدہ حمامہ امیہ تھی، اجمی تھی. فنلت منہا، میں نے ان کو یہ جملہ کہہ دیا ان کی عزت کے سلسلے میں، یعنی میں نے ان کو کہا کہ اجمی کے بیٹے، اس طرح کا کوئی جملہ کہا ہوگا. فذکرنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس یہ شکایت لے گئے کہ مجھے انہوں نے ایسا کہا. گویا اس قسم کے جملے جاہلیت کے اندر بولے جاتے تھے. ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہیں، رات دن دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کسی کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، عورتیں جب آپس میں لڑتی ہے تو 5ویں 6ٹھی نسل تک کی بھی برائی لے آتی ہے، اور تیری دادی کی دادی ایسی تھی، تیری ماں کی ماں ایسی تھی، اس طریقے کے جملے لا کر بھی لوگوں کی یہ کرتے ہیں. تو جاہلیت میں بھی اس طریقے سے ان کی زبان سے کچھ جملہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے فلاں شخص کو اس طرح کا جملہ کہا ہے بلال کو؟ اور صحابہ تو فلانن قلت نعم، وہ تو صاف دل کے لوگ تھے صحابہ. تو فوراً کہا کہ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس طرح کا جملہ نکل گیا. آپ نے فرمایا فنلت من امہ، مزید وضاحت کی، کیا تم نے ان کی ماں کے سلسلے میں کوئی جملہ کہا برا بلا؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر جاہلیت ہے. جاہلیت کے اخلاق
اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. حضرت ابو ذر فرمانے ہیں کہ قلت الا ساعتی هذه من کبر السن، اللہ کے رسول میں اس بڑھاپے میں آ چکا ہوں، بڑی عمر کا ہو چکا ہوں، ابھی بھی میرے اندر جاہلیت کی جہالت ہے. قال نعم، حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر یہ جاہلیت نہ ہوتی تو تم ان کی ماں کی نسبت سے کوئی برا بلا نہ کہتے. پھر حضور نے فرمایا ہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہے، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ پاک نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا، غلام اگر ہے تو. فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل. حضرت بلال کی نسبت تو ہو گئی، ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا وہ معافی مانگ لی صحابی نے، لیکن حضرت بلال کے صدقے میں دنیا بھر کے جتنے غلام ہیں ان سب کے لیے حضور نے ایک اصول اور ضابطہ بتلا دیا. یہ حضرت بلال کی فضیلت ہے. انہوں نے آ کر ایک جملہ ان کو ان کی ماں کی طرف منسوب کیا گیا اور سارے غلاموں کے متعلق یہ فضیلت بتلا دی گئی کہ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے. یہ زمانہ تھا بانی غلاموں کا، تو یہ بیچارے بک بکا کر تمہارے پاس آ گئے. فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل. اب جب تمہارے ماتحت وہ ہو ہی گئے تو جو تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان میں سے پہناؤ، اور ان کو کام کاج میں اتنا مکلف نہ بنا دو، اتنا ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو جو ان کو مغلوب کر دے. فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ. اور اگر زیادہ کام دے بھی دیا جس کو بیچارہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ساتھ میں تم بھی کچھ نہ کچھ معاونت کرو. یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت ابو ذر روایت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بدن کے اوپر جو جوڑے کا ایک حصہ الگ ہے کپڑے کا اور میرے غلام کے اوپر ایک حصہ الگ ہے، اگر میں اس کو نہ دیتا، ایک ہو جاتا تو پورا کا پورا ایک جوڑا میرا ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی اور میں نے ایک صحابی کو برا بلا کہا، اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے سلسلے کے اصول بتلائے. تو اب یہ میرا غلام جو میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جس میں سے تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. تو اب میں یہ کپڑا پورا جوڑا پہن لوں اور میرے غلام کو اس میں سے نہ دوں تو یہ مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھا اس کو دیا تاکہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر فرمائی اس کا ظاہری جو پہلو ہے وہ تو یہی ہے، جو کھانا تم کھاؤ اپنے خادموں کو کھلاؤ، جو کپڑا تم پہنو اپنے غلاموں کو وہ کپڑا پہناؤ اسی میں سے، اور کام کاج ان کو زیادہ نہ دو، اور اگر دیا تو پھر اس میں اپنی طرف سے ان کی معاونت کرو. اس روایت میں گالی گلوچ اور کسی کو برا بلا کہنا اس کی برائی معلوم ہوئی، اس لیے کہ اس سے تحقیر معلوم ہوتی ہے مسلمان کی. دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر فضیلت و فوقیت کا معیار تقویٰ ہے، مالداری نہیں ہے، آزادی نہیں ہے. لہذا اگر بلند اور شریف نسب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص متقی نہیں ہے تو اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اس کے مقابلے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک جگہ کا گورنر بنایا تھا. انہوں نے اپنی جگہ پر ایک صاحب کو گورنر رکھا اور وہ گئے حضرت عمر کے ساتھ شاید حج کے موقع پر یا مدینہ گئے ہوں گے ایسے ہی. حضرت عمر نے پوچھا کہ ان کے اوپر کس کو تم نے ذمہ دار بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو، فلانے کے بیٹے کو. اس کے باپ اس زمانے میں یا اس کے دادا، ان کا خاندان جاہلیت کے زمانے میں اتنا یہ نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے مسلمانوں پر ان کو امیر بنایا؟ تو کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے، وہ فرائض کے مسائل کو جاننے والا ہے. جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت کا معیار علم کو بنایا ہے. علم کی بنیاد پر سماج اور معاشرے کے اندر جن خاندانوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، پہلے ہمارے دیہاتوں کے اندر آج سے 40-50 سال پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم کو معلوم تھا کہ فلانا خاندان بڑا اور فلانا چھوٹا. یہ چھوٹے خاندان والا کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بڑے خاندان والوں کے یہاں شادی ہو، بلکہ وہ تو بیچارے اپنے آپ کو ان کا غلام اور نوکر سمجھتے تھے. ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے قبائلی دنیا میں ابھی بھی یہ چیزیں ہیں. پاکستان کے کئی علاقوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں. زمیندار اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی لڑکی کی شادی یا اس کی طرف تصور کرنا بھی کسی غریب کے آدمی کے بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتا تھا. یہ سب چیزیں تھیں، لیکن میں نے ہی خود اپنے آنکھوں سے ہمارے گاؤں میں وہ بھی دیکھا کہ مالدار بڑے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، ان کے لڑکے کی شادی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جو ان کے یہاں کام کرتے تھے، چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن اللہ پاک نے پہنچا دیا باہر ملکوں میں، تو یقینی بات ہے کہ پھر اس کے بعد مسائل بدل جاتے ہیں.
تو یہ سماجی زندگی کے اندر اس طرح پہلے بہت کچھ تھا، لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا اور اس بنیاد کے اوپر بہت سارے فرق کرتے تھے۔ جب انسانیت کی مساوات اور برابری کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے غلاموں کے سلسلے میں بھی اس طرح کے مسائل ذکر فرما دیے۔ کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کے رواج کو ختم کیوں نہیں کیا، تو غلامیت کو ختم کرنا اس زمانے میں وہ سماج اور معاشرے کا ایسا جز بن چکا تھا، خرید و فروخت غلاموں کی ہر جگہ پر ہر ایک آدمی کے پاس غلام ہوتے تھے، تو اور خرید و فروخت ہوتی تھی، اس لیے روپیے پیسے دے کر لائے ہیں یا روپیے پیسے لیے ہیں اور کسی کو بیچا ہے، یہ اس طرح کی شکلیں بنتی تھی۔ تو اس وقت اس کو تو ختم کرنا مشکل تھا، ایک دم سے نظام کے اندر تبدیلی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے یہ کیا کہ سب سے بنیادی جو ان کے حقوق ہے، جس میں اسی روایت میں ذکر فرمایا، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ مت ڈالو، اور زیادہ ڈالو تو تم بھی معاونت کرو۔ اب یہ تصور میں نہیں تھا اس زمانے میں معاونت کرنے کی، اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، آقا سمجھتے تھے، اور غلاموں کو بیچاروں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں کے ذریعے غلامیت چاہے باقی رہی نام کی، لیکن یہ چیزیں اتنی ہو گئی کہ اپنے غلام کو کپڑا بھی اپنا جو پہنتے ہیں وہ صحابی نے دیا۔ یہ اسلام کی مساوات اور برابری کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، ایک مرتبہ مال غنیمت میں سب کو کپڑا ملا، ایک ایک چادر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو پورا جوڑا آپ کے پاس تھا۔ ایک صاحب نے کہا واللہ عالم، روایت تاریخی ہے کہ خلیفۃ المسلمین مال غنیمت میں تو ایک ایک چادر ملی تھی اور آپ کے اوپر ہم جوڑا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح بات کہی، مجلس میں عبداللہ ابن عمر ہو تو وہ کھڑے ہو جائے اور بات بتلائے کہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرا جوڑا جو میرے حصے میں چادر آئی تھی میں نے والد محترم کو ہدیہ کر دی، تو والد محترم نے پورا یہ جوڑا استعمال فرمایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، یہ دل میں سوال آیا تھا اس لیے کر لیا۔ تو وہ حضرات ایسے تھے، اس کے بعد دل میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، فوراً کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ دل میں کھٹکھٹا ہوا تو فوراً اس کے بعد اس چیز کا جواب بھی ان کو مل گیا۔ خیر، اس روایت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تقویٰ کو معیار بتلانے کی نصیحت فرمائی حضور نے، اور اس طریقے سے نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن ابزا والا جملہ آپ کو کہہ ہی چکا ہوں کہ کس کو امیر بنایا، انہوں نے کہا کہ یہ اسی طریقے سے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین اجمی لوگ تھے، حالانکہ ابھی حضور کے انتقال کو 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں یہ ہوا، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث میں اس قصے کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ فلاں فن کا عالم کون ہے، تو کہا فلانا۔ پھر الگ الگ شاعری کا، نحو کا، صرف کا، قرآن اور حدیث کے علوم کا جو جو سوال کرتے رہے، سامنے والے جواب کے اندر اجمی علماء کے نام لیتے رہے، تابعین کے نام لیتے رہے۔ عبد الملک ابن مروان نے کہا عربوں کو کیا ہو گیا کہ وہ قرآن اور حدیث کے ان علوم اور یہ متعلقات علوم سے دور ہو گئے تو اجمی لوگ آ گئے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عربوں کی کشادہ دلی ہے کہ امام بخاری اجمی ہے لیکن امیر المؤمنین فی الحدیث کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا، اور اس طریقے سے امام غزالی کو وہ بھی اجمی، امام راضی بھی اجمی، کسی کو حجت الاسلام، کسی کو قلب الاسلام، یہ اس طرح کے القاب سے عربوں نے نوازا۔ یہ بھی ان کی کشادہ دلی تھی کہ اجمیوں کو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا انہوں نے۔ خیر، ما یقول ذو الیدین، آگے روایت ہے باب ما یجوز من ذکر الناس نحو قولہم الطویل القصیر۔ اب اوپر تو یہ کہا کہ تنابز نہ ہو، لیکن کبھی کوئی اسی نام سے پہچانا جاتا ہے تو اس نام کا استعمال کرنا بھی جائز ہوگا، جیسے ذو الیدین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا نام خرباب ہے، کچھ حضرات نے اور بھی دوسرا نام دیا، تو آپ کا لقب ذو الیدین ہو چکا تھا۔ حدیث شریف میں بھی ان کے لیے لفظ ذو الیدین استعمال ہوا۔ اس طریقے سے آپ محدثین کے یہاں دیکھتے ہیں طویل اور قصیر کے کلمات بھی محدثین استعمال کرتے ہیں کسی کے متعلق۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے، ایک آدمی کی ایسی پہچان بن گئی۔ ایک مرتبہ میں انگلینڈ سے آ رہا تھا، وہاں ایک صاحب نے ایک چیز کسی کو دینے کے لیے مجھے دی، اور دینے کے بعد یہ کہا کہ یہ جب آپ وہاں جائیں گے ہمارے گاؤں میں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا
اس کا نام، اس آدمی کا جو نام تھا، میں نہیں بول رہا ہوں وہ نام، اور اس کے بعد ان کے متعلق ایک لقب، وہ لقب اچھا نہیں تھا، آنکھ کی کمزوری اور آنکھ کی عیب کی طرف اشارہ کر رہا تھا. میں نے کہا یہ ایسا بولنا تو مناسب نہیں. کہا نہیں، آپ ایسا بولیں گے تو ہی پہچانیں گے، ورنہ دوسرا بھی اسی نام کا ہے تو اس کے گھر وہ چیز آپ کو، اس کا گھر آپ کو کوئی بتلا دے گا. اس لیے آپ کو یہی نام بولنا ہوگا. ہمارے گاؤں میں وہ اسی غلط قسم کے نام سے ہی مشہور ہے. دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں تنکاریہ میں تو ہر قسم کی سرنیم، ہر ایک کی، جانور چھوٹے موٹے ہیں، ان سب کے ہمارے اندر دیہاتوں کے اندر آ گئے ہیں عجیب و غریب قسم کے القاب. تو پہلے زمانے میں لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے لقب کے اندر کوئی عیب نہیں محسوس کرتے تھے، بول ہی لیتے تھے، اور لوگ بولتے بھی تھے سامنے والے. اس طرح کا چلتا تھا. تو اگر وہ ایسا لقب ہے کہ وہ اس آدمی کے نام کا جز بن چکا ہے، اس کے بغیر اس کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، تو محدثین نے عارض کو بھی استعمال کیا. شمس الدین حلوائی، حلوہ بیچتے تھے تو ان کے لیے وہ بھی، سرخسی وغیرہ، اور اس طرح کے مختلف القاب آئے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول ذو الیدین وماذا یراد به شین الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الیدین کیا کہہ رہے ہیں، لمبے ہاتھ والے کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح ہر وہ چیز جس سے عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو وہ غیبت نہیں ہے. لا یراد به شین الرجل، آپ کی نیت اس آدمی کی عیب بتلانے کی نہیں ہے، وہ نام ہی اس کا اس طرح، تو یہ جائز ہے. لیکن آپ کو معلوم ہو کہ اگر اس کو اس نام سے چیر ہوتی ہے، پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ نام استعمال نہ کیا جائے. حدیث شریف میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 نام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام معلوم تھا، آپ نے اس نام سے پکارا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ اس نام کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ نے بھی چھوڑ دیا. تو صلی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر رکعتین، حضور نے ہمیں ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر گھولے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دی. ثم سلم ثم قام الى خشبۃ فی مقدم المسجد، پھر مسجد کے سامنے ایک لکڑی لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہو گئے. ووضع یدہ علیہا. وفی القوم یومئذ ابو بکر و عمر، حضور کی اس مجلس میں حضرت ابوبکر و عمر دونوں موجود تھے. فحاباہ ان یکلماہ، لیکن ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی، خوف محسوس کیا. طبعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا خوف ہے وہ ویخرج، اور چونکہ دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے، تو یہ بھی ایک خطرہ ہوتا تھا کہ 4 رکعت کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے 2 رکعت فرض ہو گئی ہو، اس لیے بھی وہ حضرات ڈرتے تھے. ویخرج سرعان الناس، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی نکلنے والے. صحابی فرماتے ہیں کہ وہ تو نکل بھی گئے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ نکل رہے تھے. فقالوا قصرت الصلاۃ، تو لوگوں نے کہا کہ نماز کم ہو گئی، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت والی ہو گئی. آپس میں ایک دوسرے سے لوگوں نے بات چیت کی، چونکہ حضور نے کیا تھا یہ عمل، اس لیے یا استفہام کے طور پر پوچھ رہے ہیں. اور قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی؟ خیر جو کچھ بھی ہو، صحابہ کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث ہوا. وفی القوم رجل، لوگوں میں ایک صاحب تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہ ذو الیدین، حضور ان کو ذو الیدین سے پکارتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ نسیت ام قصرت، کیا آپ بھول گئے نماز میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، یا پھر اللہ پاک کی طرف سے 4 رکعت 2 رکعت میں قصر کی شکل میں تبدیل ہو گئی؟ حضور نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں قصر ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، بل نسیت یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں قصر نہیں ہوا ہے تو نسیت تو ہوا ہے. قصر کا سوال تو نبی سے تعلق رکھتا تھا، اور نبی نے جب اس کی نفی کر دی تو اب نسیان اس سے ثابت ہو گیا. تو قال صدق ذو الیدین، آپ نے فرمایا کہ ذو الیدین نے سچ فرمایا. دوسری روایتوں میں ہے کہ پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہوا ہے جس طرح ذو الیدین کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جب آپ نے کہہ دیا تو باقی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، سلام پھیرا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ایک عام سجدے کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ ادا کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر دوسرا سجدہ بھی معمولی سجدے کی طرح یا اس سے تھوڑا لمبا ادا کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہی ہے کہ وہ اوصاف جن میں لوگوں کے درمیان معروف ہو، جیسے ذو الیدین کا لفظ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا. اور اس طرح آپ کو کہہ چکا ہوں محدثین نے بھی اس طرح کے کئی کلمات استعمال فرمائے. تو یہ اشارہ کرنا ہے کہ مالا یراد به شین الرجل،
جب آدمی کو وہ چیز بری محسوس نہ ہوتی ہو تو پھر اس کو وہ لقب سے یاد کیا جا سکتا ہے. باب الغیبت ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ پاک فرماتے ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. سب سے بری جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے مثالیں دی ہے اس کے اندر ایک مومن کو جو مثال دے کر سمجھایا, ایک تو کفر کی مثالیں ہیں, وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذ, اور ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. لیکن یہ جو تشبیہ دی ہے ایک مومن کو بتلایا گیا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا, مردار بھائی کے گوشت کو کھائے, اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت اس سے بھی خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا, فرمایا انہما لیعذبان, ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور وما یعذبان بھی کبیر, یہ کوئی بڑی چیز کی بنیاد کے اوپر ان کو سزا نہیں دی جاتی ہے. یہ لفظ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے اور علماء کرام نے اس لفظ کے اوپر ذکر بھی کیا ہے تفصیلی اعتبار سے کہ ظاہر کے اعتبار سے لوگ ان کو بڑے نہیں سمجھتے ہیں, حالانکہ ہے لیکن بڑے گناہ. ایک تو چگلی ہے اور ایک استنجا سے پرہیز نہیں کرنا. استنجا سے پرہیز سب سے بڑی عبادت جو ہے نماز اس کے ساتھ متعلق ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے غیبت, چگلی کرنا. یہ انسانوں کے درمیان سماجی زندگی کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے, آپس میں لڑاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا, انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. یا تو اس آدمی کے لیے اس کا چھوڑنا مشکل ہے لیکن حقیقت میں معصیت کے اعتبار سے وہ بڑا گناہ ہے. ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا, استتار. یا تو کچھ حضرات نے کہا لا یستتر من بولہ, لوگوں کی سامنے ہی استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جائے, کشف عورت کی سزا اس کو ہوگی. یا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے سلسلے کی طرف اشارہ, اور اسی کی طرف ترجیح, اسی کو ترجیح دی گئی دوسرے قول کو, اس لیے کہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیشاب کو عذاب قبر کی طرف نسبت سے خصوصیت ہے تو اس کو اسی مفہوم میں ادا کرنا سمجھنا ہوگا. دوسرا ہے چگلی, دوسرے کے کلام کو ضرر پہنچانے کی نیت سے ہی ادا کرنا. یہ بہت بری چیز ہے, ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر, کوئی اچھی نیت سے نہیں کرنا ہے, بری نیتوں سے ہی لوگ کرتے ہیں, اس کو چگلی کہا جائے گا. اور اگر اچھی نیت ہے تو اس کو چگلی نہیں, آپس میں صلح کروانا کہا جاتا ہے. اما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگوائی, فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا, ایک ٹکڑا ادھر لگا دیا ایک ٹکڑا ادھر لگا دیا. پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا, یا یخفف دونوں ہے, شاید یہ تخفیف کر دیں ان دونوں سے جب تک یہ خشک نہ ہو, خشک ہونے کے بعد پھر وہ نہیں ہے. خیر روایتیں سن چکے ہیں. اسی روایت کے اوپر ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, بریلوی حضرات نے جو پھول چڑھانے وغیرہ کی باتیں مراد لی ہے اس کو بھی ذکر کیا. حدیث شریف میں یہاں فرما دیا کہ جب تک خشک نہ ہو جائے وہاں تک یہ تو پھول رکھنا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. درخت کی ٹہنیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. ان دو گناہوں کی, اس میں غیبت اور چگلی, یہ بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اور اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی شکل یہ بھی بہت بری ہے, اس لیے اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے حدیث شریف میں منع فرمایا گیا. پھر غیبت کی تفصیلی گفتگو علماء نے کی ہے, کئی جگہ سن چکے ہیں, اور آپ آگے ابن کثیر میں بھی یہ آیتیں آتی ہے, وہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے توبہ کے متعلق, توبہ کی کیا شکل ہے, آیا جس کی غیبت کی اس کے پاس جا کر آپ یہ کہو, کبھی اس کو کہنے میں اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے, اور کبھی یہ ہے کہ اس کو آپ کہو نہیں, اور جن مجلسوں میں آپ نے اس کی مذمت کی ہے انہی مجلسوں میں جا کر آپ اس کی تعریف کرو, اس طرح کچھ بدل ہو جائے. پھر اس کے پاس جا کر اگر کہیں تو اجمالی کہیں یا تفصیلی کہیں کہ ہم نے آپ کی غیبت کی, وہ پوچھ لے کہ بھئی کیا کی تھی, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں, تو وہی جو جملے ہمارے یہاں عامتاً بولے جاتے ہیں, بھئی کچھ کہا گیا, سنا گیا ہو, ہماری زبان سے کچھ نکل گیا ہو تو معاف کرو, اس طرح اجمالی طور پر بھی, اور پھر اسی میں بول بھی دو کچھ بولا بھی ہے میں نے, اس طرح کر کے. تو اس طریقے کی بھی چیزیں ہیں. لیکن اگر اس کو معلوم نہیں ہوئی, اس سے پہلے آپ نے توبہ اور استغفار کر لیا تو توبہ اور استغفار سے بھی وہ معاف ہوتا ہے. کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا. کچھ غیبتیں وہ ہوتی ہے جو غیبت نہیں ہوتی ہے, جیسے محدثین نے اسماء رجال پر جرح و تعدیل کرتے ہوئے ان حضرات نے جرح کے اندر کچھ کلمات کہے. یحییٰ ابن معین اور اس طرح کے محدثین سے مروی ہے کہ ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کا کام صبح سے شام تک یہی ہے کہ آپ لوگوں کے متعلق اس طرح کی چیزیں کرو, تو آپ کے اسماء رجال کے اندر تو غیبتیں ہوتی ہے اور بڑے بڑے راویوں کی ہوتی ہے. اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کو دور کرنا ہے.
اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی، آپ کی طرف نسبت ان کے کلام کی نہ ہوتی، تو ہمیں کیا پڑی، کوئی کچھ بھی بولتا رہے کہتا رہے. لیکن چونکہ یہ دین کا جز بن جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں تکلم کرنا پڑا. اور یہ مسلمانوں کا وہ علم ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اسماء الرجال کا علم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سے الزام کذب کا اٹھانے کے لیے جن لوگوں نے حضور کی روایتیں بیان کی، ان لوگوں کے اسامی کو بھی امت نے محفوظ کیا. ایک مستشرق ہے اسپنگر، اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، دنیا کی کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے. ایک ذات گرامی، ایک شخصیت کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی سیرت کو محفوظ کیا گیا. یہ محدثین جن کے اسماء رجال میں جن کے نام آئے اور جن کی تحقیق کی، جنہوں نے کی، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، اور جن کی گئی تعدیل جرح والے، جو جرح مفسر والے ہیں، ان کا تو ہم گفتگو نہیں کرتے، لیکن ان کی سیرت بھی کیوں محفوظ ہوئی؟ تاکہ ان سے آنے والی روایت کو نہ لیا جائے، یا لی جائے تو دوسرے جو اصول اور ضابطے ہیں مطابعات کے طور پر یا کثرت طرق کی بنیاد کے اوپر ثابت ہو جائے، تلقی بالقبول حاصل کر لے کوئی روایت. یہ اس طرح کے اصول اور ضابطے جو محدثین نے ذکر کیے، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت سے ان محدثین کے نامی بھی کتابوں میں محفوظ ہو گئے، ورنہ کون کس کو پہچانتا؟ روایت نقل کرنے والے. رات دن ہماری باتیں آپس میں ہوتی ہے دنیاوی، تو کوئی روایت کا عطا پتہ نہیں ہوتا ہے کس نے کس سے نقل کیا، بس ایسے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی، تو یہ جرح و تعدیل میں جو اس طرح کی جرح کرنی پڑی، وہ بھی محدثین کو مجبوراً کرنی پڑی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.